منیب بھائی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں پاکستان کی سیاست کو دیکھ کے اگر ذرا پیچھے نہ جائیں، ایک عمران خان صاحب کے دور کو دیکھ لیں، ایک شہباز شریف صاحب کے دور کو دیکھ لیں، پولیٹیشین نہ بھی ہوں تو یہ ملک چل جائے گا. وی آر ان سیف ہینڈس. مطلب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی ویژنری ہے، یہاں پہ ٹیکنوکریٹس بھی بڑے ویژنری ہیں. اگر یہ نہ بھی ہوں تو ملک چل جائے گا. واٹس یور ٹیک اباؤٹ آل دس آپٹکس؟ بہت شکریہ کامل صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ اس بحث میں آئے بغیر کہ یہ ہماری پچھلے آج کے کیا حالات ہیں یا ہماری سیاستدان ویژنری کیوں نہیں ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ویژنری کیوں ہے، تو اس میں پہلے تو ایک عذرائے تفنن کہہ دوں گا کہ آپ نے سابقہ اسٹیبلشمنٹ کا ویژن یا پچھلے 10 سال کا ویژن تو دیکھ لیا. ایک پروجیکٹ عمران خان ہوا، اس نے کیسا چاند تارے دکھائے ساروں کو، اور جس طرح سلیم صافی صاحب نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ تبدیلی گلے پڑ گئی، تو پھر وہ پروجیکٹ گلے بھی پڑ گیا. وہ بھی کسی کا ویژن ہی تھا نا جی، تو کسی نے سوچا تو پھر وہ گلے پڑ گیا. لیکن چلیں، اگر اس کو ہم ہولسٹکلی دیکھیں اور تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، تو میں بحیثیت ایک طالب علم کے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیونکہ ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہے فرام دی آؤٹ سیٹ، 1947 سے آنورڈز آپ دیکھیں اس ملک کو، تو جہاں سیکیورٹی آپریٹرز ڈومینیٹ کرے، جہاں سیٹو سینٹو کے اندر لے جانے والے آپ کے فوج کے حکمران ہوں یا فوج ڈومینیٹ کرے، وہاں پر جہاں پر پورا پیراڈائم جو شفٹ ہو یا پیراڈائم سیٹ ہو، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرے. 75 سالوں میں پاکستان کی جو ڈسکورس ہے اس کے اندر جو ایک میجر امپرنٹ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہو، تو وہاں پر ویژن آئی ایم سوری ٹو سے کہ نہیں بن سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایگزونریٹ کروں گا کسی سیاستدان کو یا کسی پرائم منسٹر کو فور دیٹ میٹر کہ انہوں نے ویژن کیوں نہیں دکھایا، اور جس طرح عامر جان صاحب نے درست کہا کہ نہ، ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں اتنی زیادہ ڈومینیٹ کرے دی ادر سائڈ، اور جہاں آپ اس کا بڑی بنیادی سی مثال، آپ تو ماشاءاللہ آپ نے میرے حال میں واحد شخصیت ہے جنہوں نے کتاب بھی لکھ رکھی ہے گاندھی کے اوپر، اور وہ ریکگنائزڈ کتاب ہے، اور آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں ہسٹری کو بھی، تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اور آئی تھنک آپ سب سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی پہلے 20 سالوں کا فرق کیا ہے. میں نے تو بحیثیت ایک طالب علم کے سمجھا ہے کہ وہ فرق ایک ہے کہ ہم نے جس طرح میں اور آپ کپڑے بدلتے تھے، ہم نے وزیر اعظم بدلے، ملک کا سیاسی ڈسکورس بدلا، اور بھارت کے اندر پہلے 20 سالوں کے اندر یا 2 ٹرمز جو کم از کم ان کی پہلی تھی وہ نہرو کی تھیں، اینڈ وچ براٹ دیم اے لاٹ آف کنسسٹنسی. ہم نے کیوں نہیں سیکھا کہ ہمارے ملک کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، اور اگر کسی ایک حکومت نے کچھ اچھا کام کیا ہے تو اگلی حکومت کم از کم اس اچھے کام کو جاری رکھے. کچھ کام ہوئے بھی ایسے جن کو جاری رکھا گیا، لیکن زیادہ تر کھینچا تانی رہی. ایسی صورتحال میں کامران شاہد صاحب جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ زیادہ میرے خیال میں ڈیلیور کر نہیں سکتا. اگر تو آپ بالکل چھوڑ دیں، آپ جیسے آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیں، وہاں کیا کرپشن نہیں ہے. آپ تو گئے ہیں، میں تو نہیں گیا، آپ تو وہاں آپ نے گئے ہیں، آپ نے ٹریول کیا، آپ نے لوگوں سے ملے ہیں. آپ that country is 10 times our size perhaps more. کرپشن وہاں پر ہمارے سے 100 گنا زیادہ ہے. وہاں پر الٹریسی کا پرابلم نہیں رہا اب اس طرح، لیکن ہاں وہاں گورننس کے ایشو ہیں، وہاں پاورٹی کا ایشو ہے، بہت سے ایشوز ہیں. بٹ وہاں سیاستدانوں نے ون وے اور دی ادر ڈیلیور کیا ہے، بیکاز دا سسٹم الاؤڈ them to deliver. No matter how corrupt they were, no matter how incompetent they were, but they were allowed to deliver. یہاں ہمارا پرابلم یہ ہے 75 سال کا کہ یہاں پر تو سیاستدان جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ بھی ہوئی ہے، جماعتوں کی مینوفیکچرنگ بھی ہوئی ہے، سسٹم کی مینوفیکچرنگ بھی ہوئی ہے، اور پھر پروجیکٹس بھی ہوئے ہیں جو کبھی عمران خان صاحب کی صورت میں ہوا ہے، کبھی جنرل مشرف صاحب نے مسلم لیگ کاف کی صورت میں کیا ہے. منیر صاحب آئی 100% ایگری ود یو، اور آپ نے ایک نیا پوائنٹ دیا ہے ڈسکشن کا جس کو میں آگے لے کے جاؤں گا. جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے، پتہ نہیں آپ نے چاہتے ہوئے دیا ہے نہ چاہتے ہوئے دیا، لیکن میں نے وہ پوائنٹ پک کیا ہے جو میں آگے لے کے جاؤں گا. صدیق ملک صاحب، آپ لوگوں کا زیادہ فوکس میرا خیال سے اس وقت عمران خان پہ ہی ہے. میں پرائم منسٹر کا ٹویٹ کل کا پڑھ رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف مذموم اور بدنیتی مبنی مہم میں مصروف ہے. ان کا دوسروں کے ذریعے آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکیاں دینے کا منصوبہ بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے. یہ کون سا منصوبہ ہے، ذرا ہمیں بھی سمجھائیں تاکہ ہم مل کے ایسی تیسی کریں. پرائم منسٹر کی طرف سے ٹویٹ آیا ہے، یہ کون سا منصوبہ عمران خان بنا رہے ہیں اس وقت؟ جی میرے خیال میں آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں اور جو ٹرینڈز وہاں پہ چل رہے ہیں اور جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت مختلف جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جی، تو آپ پہ بالکل عیاں ہو جائے گا. ذرا مایوب سی بات ہے ان کا تذکرہ اسپیسیفسٹی کے ساتھ کرنا. آپ کے بچے، ہمارے بھائی بہن سب جا رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، سب کو پتہ ہے کہ کون شخص کیا بات کر رہا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی ڈیسنسی، اس میں کوئی متانت ہے یا نہیں ہے.
تو یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم نے وہ ہمارے جنرل سرفراز شہید ہوئے, اب سیلاب آیا تو اس سلسلے میں ہیلی کاپٹر میں نکلے, وہ گر گیا, شہید ہو گئے. اس کے بعد جس طرح کی ان کے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلائی گئی اور جو کچھ کہا گیا ان کے متعلق, ان کے خاندان کے متعلق, وہ کیا کسی کو زیب دیتا ہے؟ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے پورے ٹرینڈز چلائے گئے. بلکہ آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, آپ اسلام آباد میں پروگرام کر رہے تھے میرے ساتھ, میرے ایک دوست ہی پی ٹی آئی کے بیٹھے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ان کو کنٹروورشل کر دیں گے. ابھی تو وہ لگے بھی نہیں ہیں, تو آپ کن کو کنٹروورشل کرنے کے لیے چلیں؟ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ نے کہا تھا کہ ہمیں سارے فوجیوں پہ نہیں, صرف ایک فوجی پہ. بھائی وہ کون ایک فوجی جس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کیا پلان کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا ان کا پاور تو کوئی ہے نہیں اس وقت پارٹی کی؟ چیئرمین تحریک انصاف جو کر رہے ہیں وہ تو ایک خاص شکل میں آپ کے سامنے 9 مئی کو آ گیا تھا نا. یہی باتیں ہم اس سے پہلے کر رہے تھے. وہ جو ولف وسلنگ ہو رہی تھی, وہ جو آپ کے سامنے کلپس چل رہے تھے کہ چلو چلو ادھر چلتے ہیں ذرا یہ کور کمانڈر کے گھر, وہ ولف وسلنگ کسی سے چھپی ہوئی ہے. اس میں کیا لوگ جو یہ گفتگو فرما رہے تھے ان کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا. ایسے ایک بات سمجھ نہیں آئی مصدق صاحب, وہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا, آپ نے بہت سے لوگوں کو پکڑ لیا اور بالکل جو وہاں پہ ملزم تھے, مجرم تھے, جو کر رہے تھے, آپ نے صحیح پکڑا. لیکن جس کو آپ کے اپنے پرائم منسٹر ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں یعنی عمران خان, ان پہ ہاتھ ڈالنے کی ابھی بھی آپ کی کوئی مصلحت ہے یا آپ کی جرت نہیں ہو رہی؟ مطلب یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ اگر تو وہ مجرم ہیں ان کو پکڑ کے اندر ڈالیں تاکہ یہ سازشیں بھی ختم ہوں یہ جو ہو رہی ہیں, یا پھر یہ کہ آپ پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. What are you waiting for? یہ بڑی آپ نے اہم سوال کیا ہے. جی میں بتاتا ہوں آپ کو, بڑا اہم سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیں عادت کچھ ایسی سی پڑ گئی کہ اگر کسی کو پکڑنا ہے تو اس کی گاڑی میں 18, 20, 22 کلو ہیروئن ڈالو اور پکڑ لو رات کو. کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں پکڑ رہے؟ یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ کی وہ جو ادارے ہیں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, لاکھوں تصاویر دیکھ کے نادرہ سے ان کو میچ کروا رہے ہیں, ان کی جیو ٹیگنگ کر رہے ہیں, پتہ کر رہے ہیں کہ شخص وہاں پہ موجود تھا جس کا چہرہ نظر آیا یا نہیں, پھر اس کو شامل تفتیش کر رہے ہیں یا اریسٹ کر رہے ہیں, جو بے گناہ ہیں انہیں چھوڑ رہے ہیں, اور جو پکڑے جا رہے ہیں ان سے بیانات لیے جا رہے ہیں تاکہ پورا ایک ایویڈنس بیس تیار ہو. اگر عمران خان صاحب خود نہیں, ہمارے جو ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے. انہوں نے تو یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کے, تو یا تو وہ بیان جھوٹا ہے یا پھر اگر وہ ماسٹر مائنڈ ہے تو کسی شواہد کی بنیاد پہ دیا تو گرفتار کیوں نہیں کر رہے ابھی تک؟ سوال تو یہ ہے. نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. اچھا, شواہد اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ بات ہوئی ہے. تو اس پہ عمل کب ہوگا؟ آئے ہیں جو لوگ شامل تفتیش ہوئے ہیں, جی بس بہت جلد. اب آپ کے سامنے ہے, یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں, روز ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے. لوگ اپنے بیانات دے رہے ہیں, آ کے ایویڈنس دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ کس نے ولف وسل کیا, کس نے بتایا, کس نے. جی میں ایک بریک لیتا ہوں, کس نے کہا کہاں. جی کس نے کیا کہا. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. ملک میں یہ الیکشن ایئر بہت سے لوگوں کو نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ یورپ کے جو آبزرورز ہیں ان کو کم از کم 2 سے 3 ماہ پہلے جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ الیکشن ہو رہا ہے تو آپ آ جائیں, یا 4 ماہ پہلے بتانا پڑتا ہے. آئی تھنک وہ ڈیڈ لائن گزر چکی ہے اور الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس سال اگر الیکشن نہیں ہوتا تو یہ اکانومی کے لیے کتنا اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہو.